عید الفطر عبادت, عید الاضحیٰ عبادت, عید المومنین جمعہ کی نماز عبادت, جمعہ کا خطبہ عبادت, اس کے لیے دلیلیں موجود ہے. اور ایک بات اور میں کہوں آپ کو, ایک بات اور کہوں میں آپ کو کہ ان کے لیے ساری دلیلیں موجود ہیں. اور جمعہ کا دن, جمعہ کی ادائیگی کے لیے, جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمعہ کا کوئی متبادل دن منتخب نہیں کیا جا سکتا. بات سمجھ نہیں آئے, متبادل سمجھ میں نہیں آیا, سنو عرض صاحب بولتا ہوں. کوئی بھی مسئلہ اگر پیش ہو جائے, کرفیو لگ جائے, سیلاب آ جائے, طوفان آ جائے, زلزلہ آ جائے, مگر جمعہ کی نماز ہفتے کو سنیچر کو بولو ادا نہیں کی جا سکتی ہے. جمعہ کی نماز یہ وقت ختم ہو جانے کے بعد جمعہ کی نماز آپ کی عصر کے وقت میں نہیں ہوگی. جمعہ کی نماز آپ سے چھوٹ گئی, آپ کو ظہر کی نماز پڑھنا پڑے گی. جمعہ کے لیے کوئی ڈیلے نہیں, کوئی متبادل نہیں, کوئی بدل دن نہیں. اللہ کے نیک بندو, عید میلاد النبی جو عید تو قرآن و سنت کی نگاہ میں ہے نہیں, عبادت تو ہے نہیں, اس کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل اگر میں آج آپ کے سامنے رکھوں, اور آپ غیر جانبدار ہیں, نیوٹرل ہیں, انصاف پرور ہیں, آپ کا ضمیر زندہ ہے, تو آپ خود پکار اٹھیں گے بالکل بات آپ نے 100% صحیح کہی ہے. ابھی گورنمنٹ کا اعلان نکلا ہے, آپس میں مسلمانوں کا مشورہ اور آپس کے تجاویز ہوئے ہیں, اور یہ بات طے پائی. آپ نے دیکھا ہوگا اس پورے شہر میں آج کہیں بھی جلوس نہیں نکلا ہوگا, پورے شہر میں کہیں بھی جلوس نہیں نکلا ہوگا. اے اللہ والو, اس کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ عید کا دن ہوتا, یہ چیز عبادت ہوتی, یہ عید ہوتی, تو کوئی بھی مسلمان اس بات کو گوارا نہیں کرتا, چاہے طوفان آ جائے, آندھی آ جائے, آگ کی بارش ہو, یا سیلاب آ جائے, یا کسی کا کوئی تہوار, یا کسی کی عید ہو, مسلمان ایک دن کا 1 گھنٹہ ٹالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. مشورے کے لیے میٹنگ ہال میں کرسی پر نہیں بیٹھتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, چاہے آسمان گرے, زمین پھٹے, دریا بہ پڑے, سمندر ابل پڑے, ہم عید منائیں گے تو منائیں گے, خطبہ دیں گے تو خطبہ دیں گے, نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھیں گے, کوئی بیٹا روک نہیں سکتا. پڑھنے والے یہ گویے, یہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے گلیوں میں پھر رہے ہیں, نوجوان چھوکریوں کو لے کر کے, نوجوان بیٹیوں کو لے کر کے, نوجوان لڑکیوں کو لے کر کے, اور لڑکے ہاں ہاں ہی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بس کے مار رہے. ارے میں کہتا ہوں, اگر یہ عید کا دن ہے, عید کے دن نبی نے فرمایا اگر ایک بہن کے پاس اوڑھنی نہ ہو, عید کی نماز کے لیے اوڑھنی نہ ہو, دوسری بہن اس کو ڈھک کر کے لے جائے, عید کی نماز پڑھنے جائے. یہ نہیں کہ آج کے دن کی طرح ہو ہلہ, اور جو شیطانوں دیوسوں کے جلوں میں چل کر کے قوم کی بیٹیوں کا ننگا ناچ کرو اور حیا کا خون کرو, نبی کی سنتوں کو پامال کرو. اللہ اکبر کبیرہ, یہ کوئی دین نہیں ہو سکتا, یہ کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. اس لیے آ رہے, اور یہ وہی قوم ہے جو کہتی ہے کہ عورتوں کا مسجد میں جانا حرام ہے. تمہارے فحشگاروں کی جماعت میں, لونڈوں اور چھوکروں کی جماعت میں آوازیں کسنے کی اجازت جہاں پر تم نے دی ہے وہاں تمہاری بیٹیاں جا سکتی ہیں, لیکن نماز پڑھنے کے لیے, خطبہ سننے کے لیے, درس سننے کے لیے تمہاری بیٹیاں, تمہاری بیویاں مسجد نہیں آ سکتی. کتنی بڑی ناقری, کتنی بڑی حماقت, کتنی بڑی بیوقوفی ہے, کتنی بڑی جہالت ہے. اللہ والو, کتنی بڑی جہالت ہے. جلوس میں جا سکتا ہے, تعزیہ اٹھاتے وقت لے جا سکتا ہے, اور شرم نہیں آتی ان بےغیرتوں کو, گستاخان رسولوں کو شرم نہیں آتی. کلمہ توحید لکھا ہوا, کلمہ شہادت لکھے ہوئے, جھنڈے پر اپنی چوٹا رکھتا ہے بے شرم, اپنے جوتے سے رو دیتا ہے. یہ اللہ رسول کے ناموں کی توہین نہیں ہے. وہ جھنڈے جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے, اس پر اپنا پیر رکھ رہا ہے,
وہ جھنڈے جس میں کلمہ شہادت لکھا ہے، نبی آخر الزماں کا اس میں مبارک لکھا ہے، اس پر کیا بیٹھ رہا ہے؟ ارے